اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز سے پہلے تھوڑی دیر دین کی باتیں سننے سنانے کا موقع دیا۔ یہ دین کی باتیں سننا اور سنانا یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے۔ جو قرآن مقدس کی آیت کا ٹکڑا میں نے پیش کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم میری نعمت کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم گن نہیں سکتے ہو۔ تمام نعمتوں کے بارے میں نہیں فرمایا ہے، صرف ایک نعمت کے بارے میں، نعمت اللہ لا تحصوها۔ اگر تم میری ایک نعمت کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ اور انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار نعمتیں جو ہے نچھاور ہے۔ پوری مخلوقات کو انسان کی خدمات پر مامور فرما دیا ہے۔ یہ زمین و آسمان، پہاڑ و پربت، دریا، سمندر، شجر، حجر، جانور، انسان اور جنات کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان تمام مخلوقات کو صرف اور صرف انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ اب اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تم میری ایک نعمت کو گن نہیں سکتے ہو، یہ بڑی تعجب خیز بات ہے۔ کسی سے اگر ایک چیز کو گننے کے لیے کہا جائے، یہ تعجب کی بات ہے، اور وہ سینکڑوں میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں ہو، تو پھر جو ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہم کیسے گن سکتے ہیں۔ 100 تک تو گن لیں گے، 500 تک گن لیں گے، 1000 لاکھ تک گن لیں گے، لیکن صرف ایک نعمت کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، نعمت اللہ لا تحصوها، تم میری صرف ایک نعمت کو نہیں گن سکتے۔ تو یہ ہمارے خیالات اور سوچ کے اعتبار سے بات کچھ الٹی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک نعمت کیسے نہیں گن پائیں گے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وجود کے اندر سر سے پیر تک ہمیں عقل دیا، ہمیں آنکھ دی، ہمیں ناک دی، ہمیں زبان عطا کی، ہمیں ہاتھ و پیر کی دولتوں نعمتوں سے نوازا، تو ان کو گننا کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ 5-6 نعمتیں ہوں گے پورے وجود اور شریر کے اندر میں، جبکہ خدا فرما رہا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو، اگر تم میری ایک نعمت کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے۔ وہ کیسے؟ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو باہر کی نعمتوں کو چھوڑ دیے، خود ہمارے جسم کے اندر، بدن کے اندر، وجود کے اندر جو نعمتیں اللہ دے رکھی ہیں، ان کو ذرا ہم لوگ گنتے ہیں، شمار کرتے ہیں کہ گن پاتے ہیں یا نہیں گن پاتے۔ مثلا اس باڈی کے اندر میں اللہ کی ایک نعمت ہے آنکھ، یہ ایک اللہ کی بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس آنکھ کے بغیر انسان کا جینا، چلنا، پھرنا دوبر ہو جائے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے اسے۔ تو یہ ہمارے خیالات اور تصور کے اعتبار سے صرف اللہ کی ایک نعمت ہے، آنکھ۔ مگر جب غور فکر کیا جائے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آنکھ کے اندر میں سینکڑوں آنکھیں رکھی ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک آنکھ ہے۔ وہ کیسے؟ جب آنکھ کے اندر کوئی عیب پیدا ہوتا ہے، کوئی خرابی آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو ہم لوگ چیک اپ کے لیے جاتے ہیں، اور ڈاکٹروں کو کیا بتاتے ہیں کہ دور کا نظر آتا ہے لیکن قریب کا نظر نہیں آتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قریب کا سامنے کا تو دکھ جاتا ہے مگر دور کا نظر نہیں آتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے حروف تو ہم پڑھ لیتے ہیں، بڑا حروف نظر نہیں آتا، بڑا نظر تو آ جاتا ہے لیکن چھوٹا نظر نہیں آتا ہے۔ اس طریقے پر پتہ چلا کہ اس آنکھ کے اندر میں صرف ایک آنکھ نہیں ہے، بے شمار آنکھیں اللہ نے رکھی ہیں۔ دور دیکھنے کے لیے الگ آنکھیں ہیں، سامنے کے لیے الگ ہے، رنگوں کو پہچاننے کے لیے الگ ہے، دن میں دیکھنے والی آنکھیں الگ ہیں، رات میں استعمال ہونے والی آنکھیں الگ ہیں، اور پھر جو ہے اس آنکھ کے ذریعے سے ہم پیدائش سے لے کر موت تک دوری کا کتنی مرتبہ دیکھے ہیں، قریب کا کتنی مرتبہ دیکھے ہیں، رنگوں کو کتنی مرتبہ دیکھے ہیں، رات کو کتنی مرتبہ استعمال کیے ہیں، دن میں کتنی مرتبہ اس آنکھ کو استعمال کیے، کوئی شمار کر سکتا ہے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں گن سکتا ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ اس آنکھ کا استعمال پوری زندگی میں ہم جو ہے پڑھائی میں کتنی مرتبہ استعمال کیے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات بڑی شان ہے، بڑی عجیب و غریب ہے۔ ان کے کلام میں شک کرنا، شبہ کرنا، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں سمجھ پاتے۔ تو بظاہر آیت سے کیا اندازہ ہو رہا تھا کہ اللہ کی نعمت کو گننا آسان ہے، جیسے اللہ فرما رہے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو اگر تم میری نعمت کو گننا چاہو، ایک نعمت کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو، یہ عقل کے خلاف ہے۔ آسان ہے، گن لیں گے ہم۔ نمبر 1 آنکھ، نمبر 2 ناک، نمبر 3 دانت، نمبر 4 ہاتھ، نمبر 5 پیر، آسان ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ تم ایک نعمت کو نہیں گن سکتے ہو۔ تو جب اس کی وضاحت میں ہم جائیں گے، اس پر غور فکر کریں گے، تو یقیناً یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ صرف ایک آنکھ کی جیسی نعمت کو وہ گن لے اور شمار کر لے۔ اب اس آنکھ سے زندگی بھر ہم لوگ کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں، اچھائی کو دیکھتے ہیں، برائی کو دیکھتے ہیں، دور کا دیکھتے ہیں، نزدیک کا دیکھتے ہیں، لکھائی پڑھائی میں استعمال کرتے ہیں۔ کسی کے پاس حساب ہے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں گن سکتا ہے۔ یہ ایک نعمت ہوئی۔ اسی طریقے پر اس باڈی کے اندر، اس وجود اور جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت رکھی ہے، زبان۔ یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ذرا سا حصہ زبان کا اگر کاٹ دیا جائے تو اس میں عیب پیدا ہو جائے، بولنے میں نقص اور عیب پیدا ہو جائے گا، وہ مکمل کمپلیٹ بول نہیں سکتا ہے، اس کی بات کو سمجھنے میں دشواری ہوگی۔ اور یہ ہم لوگ تجربہ کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کی ایسی پریشانی، بیماری ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے زبان اس کی کاٹی گئی، لیکن اس کی باتوں کو سمجھ میں نہیں آتی، کیا بات کریں۔ غور سے سننا پڑتا ہے، بار بار سننا پڑتا ہے، تب سمجھ میں بات آتی ہے۔ تو بظاہر ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجود کے اندر میں صرف ایک نعمت جو رکھی ہے زبان، وہ ایک نعمت ہے، ایک نہیں ہے میرے بزرگ اور دوستو، سینکڑوں زبانیں اس زبان کے اندر میں جو ہے ادغام ہے، اس میں پیوست ہے۔ اب دیکھیے زبان کا کام کیا ہے۔ اس سے ہم بولی بولتے ہیں، مختلف قسم کی زبانیں بولتے ہیں۔ وہ کہاں سے آئی؟ زبان تو ایک ہے۔ ہم بنگلہ بول لیتے ہیں، ہم ہندی بول لیتے ہیں، ہم اردو کا استعمال کر لیتے ہیں۔ جو چیز کا علم ہمارے پاس ہے، اس ایک زبان کے ذریعے سے ہم جو استعمال کرتے ہیں، پتہ چلا کہ زبان ایک نہیں ہے، اس زبان کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں سینکڑوں زبانیں جو ہے اس میں رکھی ہیں۔ میٹھی چیز کا احساس زبان کے ذریعے سے کرتے ہیں کہ یہ سامان، یہ چیز، یہ میٹھا ہے، یہ نمکین ہے، یہ تیکھا ہے، یہ کڑوا ہے۔
اس کا ذائقہ اس طرح ہے، اس کا مزہ اس طرح ہے، یہ ساری چیزیں کیسے ایک زبان محسوس کر رہی ہے؟ پتہ چلا کہ ہر ایک کا پارٹس اور پرزہ جو ہے، زبانیں الگ الگ اللہ نے اس ایک زبان کے اندر میں رکھی ہے۔ ان نعمتوں کو کوئی شمار کر سکتا ہے کہ کتنی مرتبہ ہم نے میٹھی چیزوں کو چکھا ہے زبان کے ذریعے سے؟ کوئی کیلکولیشن کر سکتا ہے؟ تیکھی چیزیں کتنی مرتبہ ہم نے زبان سے کھایا ہے اور چکھا ہے؟ کوئی شمار کر سکتا ہے؟ کتنی مرتبہ اس زبان کے ذریعے سے ہم نے اردو لینگویج استعمال کیا؟ کسی کے پاس حساب ہے؟ کتنی مرتبہ ہم نے اپنا لینگویج بنگلہ استعمال کیا ہے؟ کسی کے پاس حساب ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کی نعمتوں کو شمار ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو اگر تم میری صرف ایک نعمت کو اگر گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ اس زبان کے اندر میں اللہ نے مختلف قسم کے پانی رکھا ہے۔ ایک پانی غذا کے ساتھ جاتا ہے پیٹ تک، معدے تک جاتا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ پانی معدے کے پاس پہنچ کر اس کھانے کو، اس غذا کو جو ہے وہ پانی ہضم کرتا ہے۔ اگر وہ پانی زبان پر نہ ہو تو کھانا آپ کے معدے میں جو ہے اسی طرح برقرار رہے اور پھر پیٹ خرابی کے آپ شکار ہو جائیں، بد ہضمی کا شکار ہو جائیں، بیمار پڑ جائیں، کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ اللہ نے وہ پانی اس زبان کے اندر میں رکھا ہے۔ اور بھی بہت بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس زبان کے اندر میں رکھا ہے، جس کو ہم ایک زبان سمجھتے ہیں، لیکن سینکڑوں زبانیں ایک زبان کے اندر میں اللہ نے پیوست کر دیا ہے۔ کوئی شمار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے باڈی پر، ہمارے جسم پر 2 ہاتھ دیے ہیں، اور ان ہاتھوں کا استعمال پیدائش سے لے کر موت تک نہ جانے ہم لوگوں نے کتنی مرتبہ کن کن چیزوں میں استعمال کیا ہے، بے شمار استعمال کیا اس ہاتھ کے ذریعے۔ کام کاج کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سامان پکڑتے ہیں، سامان اٹھاتے ہیں، سب کچھ ہاتھ کے ذریعے سے ہم لوگ کرتے ہیں۔ حساب ہے کسی کے پاس؟ کسی کے پاس حساب؟ کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ اس ہاتھ کے ذریعے سے ہم نے اتنے کروڑ مرتبہ کھانا کھائے ہیں، اتنا لاکھ مرتبہ ہم جو ہے سامان اٹھائے، کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتوں نہیں کہا، نعمت ایک نعمت کا حساب تم نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ یہ تو صرف ہماری باڈی اور وجود کا مسئلہ ہے، اور اس سے باہر کی جو نعمتیں ہیں ان کو تو گننا اور بھی مشکل اور ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود کے ہر اعضاء کو کام کرنے کے لیے جو کنیکشن جوڑا ہے، جسے عقل کہا جاتا ہے، دماغ کہا جاتا ہے، جو کھوپڑی کے اندر میں اللہ نے رکھا ہے، اور وہیں سے تمام اعضاء جوارے کا کنیکشن اور تعلق ہے۔ ایک بھی تار اور کنیکشن وہاں سے کٹ جاتا ہے تو ہمارا کام جو ہے کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں۔ ایک نس اگر دب جائے تو لاکھوں کا پھیرا ہو جاتا ہے، لاکھوں، 2 لاکھ روپیہ جو ہے خرچ ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ کام ہاتھ کرنے نہیں لگتا ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہاتھ تھا۔ تو ہم ان چیزوں کے بارے میں غور فکر نہیں کرتے، غلط استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو، اللہ کی نعمتوں کو جو ہے غلط جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ تو اس عقل کو اللہ نے کھوپڑی کے اندر میں رکھا، سینکڑوں ہڈیوں کے بیچ میں رکھا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ عقل بہت قیمتی چیز ہے، اسی عقل کے ذریعے سے تم دنیاوی ترقیات کے راستہ ہموار کر رہے ہو، کام کاج کر رہے ہو، اچھی بری کی تمیز کر رہے ہو۔ اگر عقل تمہارا سلب ہو جائے تو پھر سارا اعضاء جوارے جو ہے کام کرنا بھی چھوڑ دے، بند کر دے۔ اس عقل کی حفاظت کرو، یہ بہت بڑی نعمت اور دولت ہم نے تمہیں دی۔ آج ان نعمتوں کی قدر ہمارے بعض ایمانی بھائی، مسلمانی بھائی نہیں کرتے، اس عقل کو خراب کرتے ہیں۔ کن چیزوں کے ذریعے سے؟ شراب کے ذریعے سے، نشے کے ذریعے سے اس عقل کو جو ہے خراب کرتے ہیں، اور پھر وہ شراب کا گھونٹ پی جانے کے بعد اسے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ماں کہاں ہے اور بہن کہاں ہے اور بیوی بچہ کہاں ہے، اور کس کو ہم زبان سے کیا بک رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، اسے سمجھ میں نہیں آتی۔
چونکہ یہ شراب وہاں پر پہنچنے کے بعد عقل اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہے، اسی لیے اللہ نے شراب کو حرام کیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے لوگو شراب کو ہم نے حرام کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے شراب لوگوں میں جو ہے رائج تھی، اور بے شمار شراب کے نام رکھے ہوئے تھے، 200-300 شرابوں کے نام ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، آپ کے آنے کے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے۔ جب آپ نبی بنے، نبوت ملی آپ کو، اور قرآن پاک کے اندر شراب کی حرمت نازل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، تو کیسے وہ عاشق رسول تھے اور نبی پر مر مٹنے والے انسان تھے، صحابہ کی جماعت، کہ صرف شراب کو نہیں پھینکا، ان برتروں کو بھی جو ہے پھینک دیا، استعمال کرنا شروع نہیں کیا، اس کو پھینک دیا، اس کو توڑ پھوڑ دیا اسے، اور شراب کی ندیاں جو ہے مدینے میں، مکے میں بہنا شروع ہو گیا ہے۔ آج پوری دنیا مل کے بھی اگر کوئی سمجھائے تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج تقریروں میں سن رہے ہیں، ہم سنتے تو ہیں لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ان باتوں پر یقین کرنا ہمیں مشکل ہو جاتا ہے، اور بار بار کہنے کے باوجود بھی جو ہے کہا جاتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ارے فلاں کے شادی میں جو ہے گانا باجا بجا، یہاں کیوں نہیں بجے گا؟ برائی کو جو ہے عام کرنے میں ہم تلے ہوئے۔ شادی بیاہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ صاف حدیث میں ہے کہ نکاح، شادی بیاہ جو ہے میری سنت ہے، جو اس سے بے رغبتی اختیار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس سنت، پاکیزہ طریقہ اور سنت کو کی ادائیگی میں ہم جو ہے شیطانی مجالس قائم کرتے ہیں، باجے گاجے کے انتظام کرتے ہیں۔ اور اگر کسی طریقے سے اکابرین کے سمجھانے بجھانے سے کوئی رسم رواج اگر بند ہو گیا، تو آج کے نوجوان نسل اس کو پھر شروع کرنے کے جو ہے تلا ہوا ہے، ایک دوسرے کے دیکھ کر کے جو ہے وہ بھی جو ہے اس برائی میں اترنے پر جو ہے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز و بھائیوں، ان تمام نعمتوں کی ہم قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بڑی قیمتی نعمت ہے، اور ایک ایک نعمت کے بارے میں بروز حشر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سے سوال کریں گے۔ یہ مت سوچئے یہ مفت کہیں مل گیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کا تم جو ہے جھٹلاؤ گے؟ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے۔ میں نے عقل تمہیں دیا تھا، دماغ دیا تھا، اس کا استعمال کس طرح کیا؟ صحیح کیا یا غلط کیا؟ ہاتھ دیا تھا، اس کا استعمال تم نے صحیح کیا یا غلط جگہ پر کیا؟ کان میں نے تمہیں کان جیسی نعمت دیا تھا، اس کا استعمال گانے باجے میں کیا، یا پھر تم نے تلاوت کلام اللہ میں اس کو لگایا، اچھی چیزوں میں استعمال کیا؟ ان تمام نعمتوں کے بارے میں قیامت کے روز جو ہے پوچھ گچھ ہوگی، سوال و جواب ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام نعمتوں کا جواب ہمیں دینا نہ پڑے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتلا دیا ہے۔ اس لیے کہ جواب دینا مشکل ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آنکھ ایک نعمت ہے، ایک نہیں سینکڑوں اس میں آنکھیں اللہ نے جو ہے اس میں پیدا کر کے رکھی ہیں۔ دور دیکھنے کی آنکھیں الگ، نزدیک کے الگ، اور رنگوں کو پہچاننے والی آنکھیں الگ، انسانوں کو پہچاننے والی الگ، جانوروں کو دیکھی جانے والی آنکھیں، مختلف قسم کی جو ہے اس کے اندر کوالٹی۔ ہم سمجھتے ہیں ایک آنکھ، سینکڑوں آنکھیں اس کے اندر میں۔ تو اتنی نعمتوں کا جواب دینا بہت مشکل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی رہبری اور رہنمائی فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ کی کوئی نعمت تمہیں حاصل ہو تو تم اس نعمت کو پانے کے بعد الحمدللہ کہہ لیا کرو، اس کا حساب کتاب نہیں۔ کھانا کھانا کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے کھانا مہیا کیا ہے، بہترین غذا ہمارے سامنے میں رکھا ہے، کھانا کھا لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا شکریہ ادا کر لو، اس کا حساب نہیں لگے گا۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، دعا پڑھ لو، معاملہ ختم۔ سونا یہ ایک ہماری ضرورت ہے۔ انسان جب بستر پر سو جاتا ہے تو نیند کو موت کا چھوٹا بھائی بتلایا گیا ہے۔
وہ بھی ایک موت ہی ہے، سو جانا، مگر سونے کے بعد اللہ نے دوسری زندگی ہمیں عطا کر دی، ہم صحیح سلامت اٹھ گئے۔ ہو سکتا تھا اٹھنے کے بعد ہمارا ہاتھ کام نہ کرتا، پیر ہمارا نہیں چلتا، آنکھ کی روشنی اور بینائی چھن جاتی، پیٹ کے اندر درد شروع ہو جاتا، مگر جس طریقے پر ہم سوئے تھے اللہ نے اسی حالت میں ہمیں جگایا ہے، نئی زندگی عطا کی۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شکریہ ادا کرو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس دعا کو پڑھ لو، پھر جو ہے تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو میرے عزیز اور بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی تمام نعمتیں جو اللہ نے اس انسان کو دے رکھی ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ مقصد تو ضرور ہوگا۔ ایک انسان یہاں سے نرسا بازار جا رہا ہے، اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو، اور وہ بندہ کہہ دے کہ بس یوں ہی جا رہے ہیں بازار، کوئی مقصد نہ بیان کرے نہ بتلائے، تو کہے گا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ کچھ تو مقصد لے کر ہم چلتے ہیں، چاہے کہیں بھی جائیں۔ یہاں بھی جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر پوچھا جائے کہ آپ حضرات کے یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، تو ہر ایک کی زبان پر جواب یہی آئے گا کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں یہاں پر۔ تو مقصد ہوتا ہے ہر کام کا۔ تو اللہ نے جو انسان کو وجود میں لایا، انسان کی تخلیق فرمائی، جبکہ فرشتے منع کر رہے تھے۔ جب اللہ نے بطور مشورہ کے فرشتوں سے پوچھا انسان کی تخلیق سے پہلے، پیدا کرنے سے پہلے، کہ اے فرشتوں، میں روئے زمین پر ایک نئی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہارا مشورہ، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو وہ کیا کہتے فرشتے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ یہ اللہ ایک نئی مخلوق ایجاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو دن رات آپ کی عبادت میں لگے ہوئے، تسبیح اور تحلیل کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کا پیدا کرنے کا بہت بڑا مقصد ہے۔ وہ ہماری فرما بردار بندے ہوں گے، وہ ہمارے حکم کی اطاعت کریں گے، وہ ہمارے سامنے میں سر جھکائیں گے، وہ دن بھر جو ہے بھوکا پیاسا رہ کر ہماری عبدیت کا ثبوت پیش کریں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، کیا ہم کر رہے ہیں؟ اس وعدے کے مطابق نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہم اللہ کو بھی شرمندہ کر دے رہے ہیں۔ اللہ نے ہمارے بارے میں اچھا گمان رکھا کہ یہ ہمارا اطاعت گزار بندہ بنے گا، مگر دنیا میں آ کر ان تمام وعدہ وعیدوں کے ہم نے پسے پشت ڈال دیا، ان کو ہم جو ہے بھول گئے۔ تو انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو کون بتائے گا؟ پیدا تو اللہ نے کیا ہے، انسان نے تو انسان کو پیدا نہیں کیا ہے۔ تو ہمارا خالق و مالک خود ارشاد فرماتا ہے مقصد کو کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور دنیا کو پیدا کیا اس کی ضرورت کے لیے۔ آج ضرورت کو ہم نے جو ہے اپنا مقصد بنا لیا، اور مقصد کو اپنا ضرورت بنا لیا، بالکل الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور دنیا کو انسان کے مقصد کے ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ ان تمام نعمتوں سے ہمارا بندہ جو ہے فائدہ حاصل کرے، اور ہمارے دربار میں آ کر ہماری حاکمیت، بادشاہت اور ربوبیت کا جو ہے اپنی زبان سے، اپنے سر جیسے معظم حصہ کے ذریعے سے ثبوت پیش کرے۔ لیکن ان چیزوں کے لیے ٹائم ہمارے پاس ہے، دنیا داری کے لیے کافی وقت ہمارے پاس ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، شیطانی عمل انجام دینے کے لیے بہت سارا ہمارے پاس وقت ہے۔ راتوں رات ہم جو ہے گانا باجا کے چکر میں جاگ دیتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، سنت نبی کو ہم جو ادا کر رہے ہیں گانا کے ذریعے، باجا کے ذریعے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے بزرگ اور دوستو۔ میں تو ان دیندار لوگوں سے گزارش کروں گا کہ کم از کم ایسے لوگوں کو ایسی شادیوں اور ایسے محفلوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کئی لوگ میرے پاس آئے، مولانا صاحب دعوت میں آپ گئے نہیں، ہم کہیں کہ آپ کی دعوت آپ کو مبارک ہو۔ ہم خود کو تو بچا سکتے ہیں، مگر وہ دیندار حضرات کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ آستین چڑھا کے خوب مار رہے ہیں، ڈی جے ادھر چل رہا ہے، باجا بج رہا ہے، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟
ہم خود کا تو مالک ہے، آپ کی دعوت دے دینے سے تو ہم نہیں پہنچ جائیں گے نا، ہمیں اپنا دیکھنا ہے، آپ کو اپنا جواب دینا ہے، ہمیں اپنا جواب دینا ہے۔ اگر اللہ ہم سے پوچھ لے کہ برائی ہوتے ہوئے دیکھنے کے بعد بھی تم تو خود مختار تھے، اس دعوت میں تم نے شرکت کیوں کی، تو کیا جواب بنے گا؟ لیکن دیندار لوگ بھی چلے جاتے ہیں، قرآن و حدیث کے علم رکھنے والے حضرات کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ایسے ایسے مجلسوں میں شادی بیاہ میں شرکت کر رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ آج زندگی ہے، ہمیں اختیار اللہ نے دے رکھا، مرنے کے بعد کچھ نہیں چلے گا میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک ایک نعمتوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا، سوال کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے اور برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔